قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام احباب محبت اور پیار سے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک۔ الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین وعلا آلک واصحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور بشر ہے۔ قرآن مجید میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نور ہیں۔ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور بشر ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور سے پتہ چلتا ہے سونا نور ہے۔ دلائل اور براہین کی روشنی میں اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور من وجہ بشر ہیں، من وجہ نور ہیں۔ حقیقت حضور کی نور ہے، برقع خاکی اور بشری ہے۔ حقیقت حضور کی نور ہے، لباس حضور کا بشر ہے۔ اس عنوان پہ اس سے پہلے غالباً 2 جمعوں میں میں خطاب کر چکا ہوں۔ کچھ باتیں رہتی تھی وہ آپ حضرات کو عرض کرنی ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور کا لبادہ بشریت والا ہے، حقیقت حضور کی نور ہے۔ اگر کوئی بندہ حضور کو ایسا بشر مانے جیسے بشر میں اور آپ ہیں، یہ بات پکی ہے اور یہ بات حتمی ہے کہ وہ بندہ اسلام میں نہیں رہتا۔ جیسے بشر ہم ہیں ایسا بشر اگر وہ حضور کو مانے، ہم خاکی بشر ہیں، حضور نوری بشر ہے۔ تو رینگتا ہے خاک پر اور عرش پر ہے ان کا گزر، پھر خود انصاف کر، تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ میں نے قرآن پاک پڑھا ہے اور کئی بار پڑھا ہے، بڑے بڑے اساتذہ سے پڑھا ہے، بڑے بڑے علماء سے پڑھا ہے، خود بھی پڑھا ہے۔ میں ذاتی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ نبیوں کو یا نبیوں نے خود بشر کہا، نبیوں نے یا اپنے آپ کو بشر کہا، یا نبیوں کو کافروں نے بشر کہا، یا نبیوں کو شیطان نے بشر کہا۔ یا خود کہا انہوں نے، یا کافروں نے نبیوں کو بشر کہا، یا شیطان نے نبیوں کو بشر کہا۔ پوری اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا غلام نہیں جو غلام ہو کہ نبی کو کہے کہ آپ تو بشر ہیں، نہ۔ غلاموں نے جب بھی کہا بشر نہیں کہا، یا نبیوں نے خود کہا، یا کافروں نے کہا، یا شیطان نے کہا۔ شیطان کو اللہ کریم نے کہا مالک اللہ تکون مع الساجدین، اور نلیکا سارے سجدہ پہ کرنے تو آکڑے اکھلتے ہیں، تو نہیں کیوں نہیں کرنا ہے؟ انہیں آکھیا لم اکل اسجد لبشر، یا اللہ تو میرے کو بشر دے سامنے سجدہ کروانا چاہتا ہے؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من تین، وہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں۔ مٹی کی طبیعت یہ ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے، اور آگ کی طبیعت یہ ہے وہ نیچے سے اوپر جاتی ہے، لہٰذا میں آدم سے افضل ہوں، میں افضل ہو کے اس کے سامنے سجدہ کیوں کروں؟ لیکن اسے نہیں تکیا بھی حکم کون پیا کرنا، یہ نہیں اس تکیا، بشر کہا اس نے۔
یا نبیوں نے خود اپنے آپ کو بشر کہا؟ حضور فرماتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. یہ حضور کا اپنا فرمان ہے. یا شیطان نے بشر کہا یا کافروں نے نبیوں کو بشر کہا. مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی بات قرآن سے ملی ہے، سنا دوں آپ کو. آئے کہنے لگے فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم ما نراك الا بشرا مثلنا. اے نو اسی تکنے تو ساڑھے جیا بشرے، ساڑھے جیا بشروں کے تو نبی کیویں بن گیا ہے. حضرت حود دی قوم نے، قوم عاد نے جناب حود نو آکے آؤ وقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك الا بشرا مثلنا يريد ان يتفضل يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. حضرت نوح دی قوم نے آپ نو بشر آکے آؤ اور جناب حود دی قوم نے حضرت حود نو بشر آکے آؤ. اور اسی طرح 19واں پارہ حضرت صالح دی قوم نے اللہ دے نبی نو بشر آکے آؤ. کہنے لگے فأتی بی آئی ان کنت الا بشر مثلنا ما انت الا بشر مثلنا فأتی بی آیت ان کنت بن الصادقین. حضرت نوح دی قوم نے بشر آکیا، حود پاک دی قوم نے بشر آکے آؤ اور حضرت صالح دی قوم نے بشر آکے آؤ. اور مشرکین مکہ نے میرے نبی نو بشر آکے آؤ. کہنے لگے ان ھذا الا قول البشر. اے قرآن تے بشر دا کلام ہے، اے قرآن تے بشر دا کلام ہے. یا اللہ نے کیا، یا نبیاں نے کیا، یا کافرہ نے کیا، یا شیطان نے کیا. اوے ممبر تے بہ کے نبی نو بشر بشر کہنے والے آؤ. اگر نبی ہیں تے کو، شیطان یا کافر ہیں تے رو. میری کیڑی غرض ہے؟ ہاں مینوں اے دس بھئی کسے غلام نے حضور نو بشر آکے آوے اور غلامہ نے جدوں بھی آکے آتے انہوں نے اے ہی آکے آو، انہوں نے اے ہی آکے آ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا. گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں سبحان اللہ. ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. اس صورت نو میں جانا کھاں یا نہ کھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ. شیطان نے کہا ہے یا کافروں نے کہا ہے، کسی غلام نے حضور کو کبھی بھی بشر نہیں کہا. ایک بار ذرا کہہ دے پیار سے سبحان اللہ. اللہ اکبر. شیطان نے کہا ہے یا کافروں نے کہا ہے یا نبیوں نے خود اپنے آپ کو بشر کہا ہے، کسی غلام نے حضور کو بشر نہیں کہا. اچھا دو جملے ہیں، دو باتیں ہیں. ایک دو حضور کے فرمان ہیں. ایک فرمان حضور کا کافروں کے لیے ہے، ایک حضور کا فرمان مومنوں کے لیے. کافروں کے لیے یہ جو آیت ہے نا، یہ جو فرمان ہے یہ حضور کا، یہ میں بڑے یقین سے، بڑے وثوق سے اور بڑی تسلی سے کہہ رہا ہوں. یہ خطاب حضور کا مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ابو جہل کے لیے ہے، ابو لہب کے لیے ہے، عقبہ بن ابی معیط کے لیے ہے، ابو جہل کے لیے ہے. یہ حضور کا خطاب مومنوں کے لیے نہیں ہے، یہ حضور نے کافروں کو کہا ہے. وہ حضور سے آئے روز نئے سے نئے مطالبے کرتے تھے، نئے سے نئے معجزے مانگتے تھے. حضور نے کہا انما انا بشرم
مثلکم میں تمہاری مثل بشر ہوں. اور ایک فرمان حضور کا مجھے وہ ملتا ہے جو حضور نے صحابہ کو کہا ہے. سامنے بیٹھنے والے ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے, علی تھے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے, یعنی کوئی مائیکل آل ایسا نہیں ہے جو محمد کی مثل ہے. قل انما انا بشر مثلکم کا فرمان حضور کا وہ کافروں کے لیے ہے. ایکم مثلکم کا فرمان حضور کا وہ صحابہ کے لیے ہے. جس دے سامنے جیڑی گل ہوئی اس نے اوہی یاد رکھ لئی. کافر آج بھی کہہ رہے ہیں ساڑھے جے ہے, تے مسلمان آج بھی کہہ رہے ہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کتھوں لواں تیرے جیا, تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی. تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی. جبریل نوں وی کہنا پیا تیرے جیا, مل کے ذرا کہہ دے جبریل نوں بھی کہنا پیا تیرے جیا کوئی نہیں, یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا. کہتے ہیں ساری باتیں ٹھیک ہیں, لیکن حضور نے نہیں کہا میں تمہاری مثل بشر ہوں. میں کیا آکھن نال سرکار بشر نہیں بننے. تو کتھے تے سرکار کتھے؟ سلطان محمود غزنوی کتنی بڑی ہستی دا نام ہے, تسی اکبر نو دیکھ رہے. میں ایک باری پھر تانوں موقع دینا وا, ذرا سوچ کے سبحان اللہ بولنی ہے. میں نہ کس ہستی دا لے رہا, سلطان محمود غزنوی. آج اگر مجھے اور آپ کو کلمہ نصیب ہے نا, تو اس میں بہت سارے اولیاء کرام کے ساتھ سلطان محمود غزنوی کا بھی کردار ہے. 9 تسبیحیں روزانہ درود کی پڑھ کے سونے والا, جس کا دن مصلے پہ گزرتا تھا اور رات لباس بدل کے رعایا کا حال دیکھنے میں گزر جایا کرتا تھا. رات دے ٹائم لباس بدل لین اور تلوار چاہ کے نا اپنی غزنی سلطنت بھی چکر لانے. بھئی کوئی بھوکا تے نہیں, کوئی تنگ دست تے نہیں, کوئی بے چین تے نہیں, کوئی پریشان تے نہیں. ہائے میں نبی دے نوکر تے قربان جاواں, آج لباس بدلیا, تلوار ہاتھ وچ لئی اور غزنی کی اس سلطنت میں چلے. ایک گلی پہ پہنچے تے 4 چور کھل کے نہ نیرے وچ مشورہ پہ کرنے بھئی او کر لٹیا ہے تے ہن اگلا نمبر کیڑے کرنا ہے. تے جوں ہی انہوں نے سلطان نو آنا تکیا, ایک کہنا ہے یار کوئی پولیس والا تے نہیں آ گیا, دعا آنا ہے اگر ہویا بھی صحیح تے اساں نہ کیا کری سکنا ہے, اسی 4 ہاں کلا ہے, قابو کر کے انسان کچھ نہیں ہونا, کھلو. سلطان محمود غزنوی جوں ہی قریب آئے, انہاں اتھوں نسن کی کوشش کی تھی. سلطان نے تکیا بھی مینوں تک کے ڈر گئے. تے سلطان نے مسکرا کے آکھیا ہوئے جوانو نسو نہیں, میں بھی تساں نے نال نہ, میں بھی تساں نے, او بولو یار, میں بھی آپ کا ساتھی ہوں, میں بھی تساں ورگا, میں بھی تساں نے نال نہ, میں تساں نہ سنگیاں. او بیچارے سلطان نے جملیاں تے بھول گئے,
انہاں سمجھیا بھی بادشاہ بھی ایویں ہی چور ہے، یہ بھی ایویں ہی چور ہے جویں اسی چور ہاں۔ آپ ایمان سے بتائیں اس جملے بولنے سے سلطان محمود غزنوی چور بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ وہ چور ہیں، یہ بادشاہ ہے، وہ ڈاکو ہیں، یہ حکمران ہے، وہ چور ہیں، یہ قوم کا رکھوالا ہے، وہ اور ہیں، یہ اور ہے۔ وہ بھول گئے بادشاہ دے جملے آتے کہ بادشاہ پہ آہنا ہے میں تسا نہ سنگیا لہذا یہ بھی ایویں آری چور ہے۔ قریب آ گئے، انہاں آکھیا تو اساں نے نال نہ ہے چور ہیں تے ایک گل سن لے، اسیاں نسلی چور اور اصلی چور اساں چ بڑے بڑے کمال ہیں، اگر تو اساں نال رہنا چاہنا ہے نا تے کمال ہے ہی تے دس، نہیں تے تیرا رستہ علیحدہ تے اساں نا رستہ وکھرا، تو ادھر تے اسی ادھر، اگر کمال ہے ہی تے کوئی دس۔ آپ نے فرمایا میرے چ بھی کمال ہے، انہاں آکھیا دس کیڑا کمال ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تسی دسو بے تساں چ کیڑا کیڑا کمال ہے، پھر میں دساں بھئی میرے چ کیڑا کمال ہے۔ ایک وچوں بولیا آنا میرا ایک کمال ہے کہ جدوں میں جانا نا کسے گھر چوری کرن تے کتا پونکے تے میکی پتہ لگ جانا ہے بھی کہہ پیا ہے، اس نی زبان کہہ وے یہ کہہ پیا ہے کتا، مینوں پتہ چل جانا ہے، کتا بولے تے مینوں پتہ چل جانا۔ اس آکھیا بہت بڑا کمال ہے۔ دعا بولے ہاں بھئی تیرا کے کمال ہے؟ اس آکھیا میرا ایک کمال ہے کہ میں کمند پانا چھتے قلعہ ہوئے دیوار ہوئے مکان ہوئے اچھی جگہ ہوئے میں کمند ڈالتا ہوں اور خود بھی چڑھ جاتا ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی چڑھا لیتا ہوں۔ انہاں آکھیا بالکل یہ بھی بہت بڑا کمال ہے۔ بادشاہ آکھیا واقعی پہلے نہ کمال بھی بڑا عظیم ہے، دوے نہ کمال بھی بڑا عظیم ہے، ہاں بھائی تریا تیرا کے کمال ہے؟ تریا ہنا میرا ایک کمال یہ ہے کہ میں سونگ کے دس دینا بھی خزانہ کتھے پہ ہے، سونگ کے بتا دیتا ہوں۔ مجھے قدرت نے جو ناک ہے اس کی قوت ایسی عطا کی ہے، میں سونگ کے بتا دیتا ہوں خزانہ کہاں دفن ہے۔ بہت بڑا کمال ہے۔ بادشاہ آکھیا واقعی بہت بڑا کمال ہے۔ اس آکھیا اگر تو انو یقین نہیں آ رہا تے جدو وقت آیا تے میں ثابت کرانگا کہ ایک کمال میرے اندر موجود ہے۔ ہاں بھائی چوتھیا چورا تیرا کیڑا کمال ہے؟ اس آکھیا میرا ایک کمال ہے کہ میں ایک بندے کی اگر تکی کی نانا تے 5 سالہ بعد بھی وہ آوے تے میں پہچان لینا بھی ہوئی ہے، 10 سالہ بعد آوے تے تامی پہچان لینا، ایون کے نیرے وچ بھی تکی کے نا تے میرے اکھ نہ جڑا کیمرہ ہے اس وچ بندے دی تصویر فکس ہو جانی ہے اور میں 15 سالہ بعد بھی دسی سکنا بھئی اے بندہ اوہی ہے جڑا 15 سال بعد پہلے ملیا سی۔ بادشاہ آکھیا واقعی بڑے کمالن تساں وچ۔ اچھا ہن تانوں کمال یاد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ ایک باری پھر دوہرا دینا۔ پہلا کمال اس آکھیا میں کتے کی زبان کو پہچان لیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ دوسرا کمال کہ میں کمند ڈالتا ہوں خود بھی چڑھ جاتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی چڑھا لیتا ہوں۔ تیسرا کمال میں سن کے دس دینا خزانہ کتے دفن ہے۔ چوتھا کمال کہ میں کسی کی ایک واری تک کہ نہ تے پھر 15 سال بعد بھی پہچان لینا کہ اے بندہ ہوئی ہے۔ اے جدو سارے چپ کر گئے تے ہون آنے نا بھائی 5واں چورا توں دس بھئی توں جے آہنا ہے بھی میں تسا نال رہنا ہے تے اسا نال تے بندہ میرا پرا او روے جڑا کمال آلا ہے، بے کمالہ بندہ اسا نال نہ رکھنے، تیرے اندر کوئی کمال ہے تے دس۔ آپ نے فرمایا میرے بھی جڑا کمال ہے نا او تسا سارے چو بڑا کمال ہے۔ انہاں آکھیا اور کیڑا کمال ہے جڑا سارے کمالہ چو بھی بڑا ہوئے گا؟ آپ نے آکھیا تسا نے کمالہ وچوں بھی بڑا کمال میرے پاس ہے۔ انہاں آکھیا بول تیرے کول کیڑا کمال ہے؟ آپ نے فرمایا جدو چوری کرنے کے بعد پکڑے جاؤ، پولیس پکڑ لے اور مال مسروقہ برآمد ہو جائے اور جج دے سامنے جرم ثابت ہو جائے اور جج سزائے موت دے دے ہے اور پھندے تے پہنچا دیتے جاؤ اور اتھے تختے تے کھڑے کر دیتے جاؤ، میں ایک باری سر لانا ہے تے پھانسی دے پھندے کھل جانے تے پھٹے ہٹ جانے۔ انہاں آکھیا مارو جنے ہوئے تے تو کمال نہیں لاتی پن تھوڑی ہے، اتنا بڑا کمال تیرے کول ہے؟ ہوئے 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 اساں کی تے ڈاری ہر ٹائم پولیس نہ رہنا سی، چوری کر کے آنے سا لیکن پولیس تو ڈرنے سا، کیونکہ پولیس والے کی بڑیاں نہ ڈر پے ہیں، کئی لیٹے لمے پے، آئے ہائے ہائے نہیں پہنچے ہو تسی، میں پتہ نہیں پہنچے ہو نہیں پہنچے، کئی لمے پے اور پولیس والے نے ایسا ڈر رہے، کئی ایسی دوڑ پہ لانے، کوڑے بھی اتنے نہیں دوڑنے جتنے ہو پہ دوڑنے۔
اور کئی ایسے پہ ڈرنے 4 دن حوالات میں گزارتے ہیں، 4 دن بعد آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، اور اب تو جج بھی پوچھتے ہیں پریس کانفرنس کرنی جائے یا نہیں جے کرنی. اتنا ڈر ہے پولیس والوں کا. گرامی قدر احباب ہونا آکھیا جناب کمال کیتی جائے، اساں کول بھی بڑے کمال ہیں، لیکن تیرے کول جڑا کمال ہے نا وہ تے بہت ہی عجیب ہے. تو تے کمال نہیں لاتی پن چھوڑی، اساں کی تے ڈاری ہر ٹائم پولیس نہ رہنا سی جڑیاں. تیرے کول جڑا کمال ہے نا اساں کی اج تو بعد ٹینشن ختم، پریشانی ختم. ہن کھل کے گلاں پہ کرنے. بادشاہ نے جب یہ کہا نا کہ جب پھانسی پہ آپ پہنچ جاؤ وہاں پہ میں سر ہلاؤں تو پھانسی کے پھندے کھل جائیں گے اور پھانسیاں معاف ہو جائیں گی. اس جملے نال بادشاہ انہوں نے پیغام دیتا کہ میں چور نہیں ہاں، میں بادشاہ ہوں. میں چور نہیں ہاں، میں بادشاہ ہاں. لیکن عقل نے انے انہاں کی کہہ پتہ بھی بادشاہ کہہ پیاہنا ہے. بلا تشبیہ و مثال حضور نے اپنے فرمودات میں دنیا کو یہ بتایا ہے، اوے مجھے بشر بشر نہ کہنا، مجھے اللہ نے نذیر بنایا ہے، بشیر بنایا ہے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. بادشاہ نے اے جملہ بول کے انہوں نے پیغام دیتا کہ میں بادشاہ ہوں. لیکن بے وقوفہ نو سمجھنا آئی بادشاہ کے پیا کہنا ہے میرے بھائیو جدوں سارے اپنے اپنے کمال دس کے کھڑے ہوں گے تے بادشاہ کہنا ہے ٹائم لیٹ پہ آندا ہے، ہن جلدی دسو کے کرنا ہے. تساں بھی اپنے اپنے کمال دسے نے، میں بھی اپنا کمال دسیا ہے، ہن دسو کے کرنا ہے. انہاں آکھیا سانو ڈر ہی پولیس دا سی، او اج تیرے آن تو بعد ختم ہو گیا ہے، باقی 4 کمال سڑے اندر موجود ہیں. لہذا ہن چمچا نال کے کھانا ہے، بیلچیاں نال کیوں نہ کھائیے. ہن عام گھرانوں کے لٹنا ہے، بادشاہ دا گھر لٹیے. پولیس نہ تے او ڈر سی جڑا تو لا چھوڑے، پھانسی اساں چڑھنا کوئی نہیں، کیوں نہ کسے وڈی جگہ تے ہاتھ پائیے. ایویں جے روزانہ نکے نکے گھر پہ لٹنے آ. اس آکھیا بالکل ٹھیک ہے، چل پے جناب. بادشاہ نے لباس بدلا ہوا ہے اور چلتے چلتے آ گئے. بادشاہ سلطان محمود غزنوی کے دروازے پہ جو ہی پہنچے تو کتے نے بھونکنا شروع کیا. ٹھنڈے بولے ہو پتہ نہیں کی گل، کتے نے بھونکنا شروع کیا. کتا جیسے ہی بھونکا ساتھ ہی دیکھ کے خاموش ہو گیا. تے مرغا نالو بولیا اس آکھیا نمک رامیاں ساری زندگی محمود نے ٹکڑے کھانا رہے ہیں تے جدوں نمک لال کرنا ٹائم آیا تو ہن بھونکنا نہ تھلے تکنا بھونکنا. تے اس آکھیا میں انہاں کی چیر پھاڑ کے پرا سٹ دیاں، ایک کہہ جنے نے میرے اگے لیکن میں کیاں بھونکاں، مالک جے نال ہے. ہائے ہائے مالک جے نال ہے. اچھا یہ جناب اس کو کہتے ہیں جو کہتا ہے میں کتے کی بولی سمجھ سکتا ہوں. اس کی آنے نا بھائی دس کتا کے پہ آنا ہے. اے چپ وہ آنے اتھے آنا سے میں کتے آنیاں زبانہ سمجھنا تے ہن وہ جدو پیا پونگنا ہن دس نا بھئی کیا پیا آنا ہے. اس آگیا سچی دسا میں اگر دسیا تو مننا کوئی نہیں. اس آگیا دس اے کیا پیا آنا ہے. اس آگیا اگر میری مانو تو کتا کہہ رہا ہے اے جڑا پنجویں ہے نا اے چور نہیں ہے گھر نہ مالک ہے. وہ ٹھا ٹھا کر کے ہسے انہاں آکھیا عقل تیرا ٹھیک ہے، دماغ کی ہاتھ مار تھوڑا جہا، مالک نال رلی چوریاں پیا کروانا ہے. مہربانی کر تو ایویں بکواس کیتا سی کہ میں کتیاں نیاں زبانہ سمجھنا چنگی سمجھیا، تو تے جناب پٹھائی گول کر چھوڑیا ہے. اے ہن مالک نال رلی کر چوریاں پیا کروانا ہے، چل چپ کر جا. اسے چپ کروایا. وہ جڑا کمند ڈالنے والا تھا آئے ہائے ہائے انہیں کمند پایا آپ بھی چڑھیا تے دویاں نو بھی نال چڑھایا. بادشاہ نے سارا منظر ویکھیا تے انہیں محسوس کر لیا واقعی بہت بڑے کمال والے، بڑے کمال والے. جڑا کتے والا ہے انہیں بھی کتے دی زبان ٹھیک سمجھیے تے کمند والے نے آپ بھی چڑھیا تے دویاں نو بھی چڑھیا تے ہن تریا لینے آیا. انہوں کہندے نے بادشاہ دے گھر آ گیا، دس کتھے خزانہ. او خزانہ پیا سنگے ایک جگہ تے انہیں جا کے لت ماری اور پیر مار کے کہندا ہے ایتھے خزانہ ہے. بادشاہ کہ واقعی ایتھے خزانہ ہے. اے بھی کمال والا. انہوں نے جگہ کھنی اور خزانہ کڈیا، خزانہ کڈ کے چلن لگے. بادشاہ انہوں نے رستے دے کھڑا کر کے کہنا ہے اوے میرے 4 چور پائیو اسا خزانہ لٹے
عام بندیاں دا عام بندے دا نہیں لٹیا، بادشاہ دا خزانہ لٹیا ہے تے صبح تھر تھلی پہ جانی ہے جدوں پتہ چلنا ہے کہ بادشاہ دا گھر لٹیا گیا ہے۔ پولیس نے پورے علاقے نو گھیرے چ لے لینا ہے، رینجر نے گھیرے چ لے لینا ہے، آرمی نے گھیرے چ لے لینا ہے، اور لوکاں دے گھراں دیاں تلاشیاں ہونیاں نے، جدے گھروں مال مسروقہ نکل آیا، لتر بڑے ڈاڈے نے پولیس دے۔ وہ بات ٹھیک ہے، میں سر ہلاؤں گا تو پھانسی معاف ہو جائے گی، لیکن وہ تاں ہو سی کہ جدو تسی پھٹے تے پہنچو تے پھٹے تو پہلے ہی تو سانا کم ہو گیا تھا، پھر او پھٹے تے پہنچو تے تاں سر ہلا سانا تے پھٹے تو پہلے ہی تو سانا پٹھا گول ہو گیا تے پھر تو ساں کی ایک دیہڑ حوالات رات تسی نہیں گزار سکنے ہو۔ لہذا میرا مشورہ مانو، بادشاہ نہ کر لٹیا ہے، مخبری ہو جا سی تے کم اساں بڑا ماڑا کیتا ہے، چلو خزانہ آسانے ہتھے آ گیا ہے، لہذا اس طرح کرو، اے جتھے پہ جانے آنا اتھے ہی کھٹو زمین تے دبو خزانے کی، مکی اپنے اپنے پتے لکھاؤ تے جاؤ، جدو معاملہ ٹھنڈا ہو گیا میں خط لکھ کے تساں کی بلائی کے انسان تے پنجے پرا بہ کے وڑ کے انسان۔ انہاں آکھیا یارا تیرے اندر تے کمال بھی ہے تے سیانا بھی تو بڑا ہے، بالکل تو ٹھیک آکھیا ہے۔ انہاں اتھے ہی جگہ کھونی، خزانہ دب چھوڑیا تے بادشاہ نو ساریاں نے اپنے پتے لکھائے، ہائے لیکن بادشاہ نہ پتہ لینا بھول گئے، بادشاہ نہ پتہ لینا بھول گئے۔ میرے بھائیو کاش او بادشاہ دا پتہ لے لیندے تے ماجرا انہاں نوں پتہ چل جاندا، اپنے پتے دین والے، اپنے ایڈریس دین والے بادشاہ دا ایڈریس نہ دے سکے۔ او میں بھی کہنا وا ملا او کلمہ پڑھے آئی، کاش تیرے کولوں کلمے والے دا پتہ بھی ہوندا تے تینوں پتہ چلدا مدینے دے تاجدار کتنیاں شاناں والے نے۔ اوے مدینے دے تاجدار دا پتہ پوچھنا ہی یا رسول اللہ کہن والیاں کول پوچھ، میلاد مناؤن والیاں کول پوچھ، یارویں کھان والیاں کول پوچھ، آ میں تینوں دساں میرے نبی دا پتہ کیوے۔ سرکار فرماندے نے آدم فی الجنہ وانا فی صلب ابی آدم واہبط الی الارض وانا فی صلبہ ورکبت السفینۃ فی صلب ابی نوح وتزقت فی النار فی صلب ابی ابراہیم لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات لم تتشعب شعبتان الا فی خیرہما تشرق الارض لوجہی والسماء لرؤیتی۔ سرکار فرماندے نے آدم جدو جنت وچوں نکلے تے آدم جنت تو باہر آئے تے دنیا دے اندر آئے تے میں آدم دے متھے دے اندر تھا، اور حضرت نوح دی کشتی 40 دن بعد پار چڑھی، اس واسطے چڑھی کہ میں نوح دے متھے دے اندر تھا۔ حضرت ابراہیم تے اگ ٹھنڈی ہو گئی، صحابہ پوچھیا کیوں ہوئی؟ فرمایا میں جے اندر سا۔ تینوں دستے ہیں حضور کا پتہ کیا ہے۔ لم تتشعب شعبتان، محدث ابن جوزی نے الوفا میں اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لم تتشعب شعبتان الا فی خیرہما فی خیرہما۔ میں نے ترمذی شریف دی ایک حدیث یاد آ گئی ہے، سرکار فرماتے ہیں ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقا۔ اللہ نے ساری مخلوق بنائی اور مخلوق وچوں سب تو بہتر مخلوق وچ مینوں رکھیا، فجعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقہ۔ اللہ نے مخلوق دے دو فرقے بنائے، انہاں وچ سب تو بہتر فرقے دے اندر محمد نو رکھیا، اور اللہ نے فرقیاں تو بعد قبیلے بنائے اور سب تو بہتر قبیلے وچ مینوں رکھیا، اور قبیلیاں تو بعد اللہ نے گھر بنائے، سب تو بہتر گھر وچ مینوں رکھیا۔ اور میں ذات وچ بھی اچا واں، دن رات وچ بھی اچا واں، ہر بات وچ بھی اچا۔ اگلا فکرہ ذات وچ بھی اچا واں، ہر بات وچ بھی اچا واں، دن رات وچ بھی اچا واں۔ اگلے جملے تے میں ترجمہ تاں کرانگا تسی جویں ایڈوانس عید مبارک بھیج دیو موبائلاں تے، ایویں یار مینوں ایڈوانس سبحان اللہ دیو تے میں اگلے جملے دا تانوں ترجمہ سناواں۔
نہیں مزہ آیا، جملہ بہت بڑا جے تانوں سبحان اللہ مجبوراً کہنا پوے گا۔ سرکار فرماتے نے تشرق الارض لوجہی والسماء لرؤیتی، اے زمین وچ جڑی رونق ہے اے محمد دے چہرے دا صدقہ ہے، اور آسمان تے چند سورج ستارے تے کہکشاواں جھربٹ، جڑا بندہ عاشق ہے ادا کلیجہ ٹھرے گا۔ عاشق بندہ اس جملے تو سبحان اللہ خاموش نہیں رہ سکتا، بولے گا۔ سرکار فرماتے نے زمین وچ جڑیاں رونقاں نے او میرے چہرے دی وجہ تو نے، اور چند سورج ستارے اتا نور نے کہ میرے چہرے دا دیدار کردے نے تے منور ہو گئے۔ بڑی گل کیتی ہے جان، حضور کا پتہ پوچھنا ہے تو آ ہم سے پوچھ، ہم تجھے بتائیں کہ حضور کا پتہ کیا ہے۔ سارے اپنے پتے چاہی دیتے، بادشاہ نہ بھول گئے، چلے گئے۔ بادشاہ آیا اپنے گھر، انہیں آ کے اپنا لباس بدلیا، لباس بدل کے بستر تے پہنچیا، پولیس والے نو بلا کے آدھا ہے او خزانہ دفن ہوئے آئی، اے پتے پیا دینا ہے، ہونے یار گئے نہیں، اے ہونے سنگی گئے نہیں، بالکل ہے تھوڑی دیر پہلے پہنچو۔ پکڑ لیا پولیس والے، خزانہ کر لیا، اولاد بھی ڈک چھوڑیا۔ صبح بادشاہ نماز کے لیے اٹھا، وظائف پڑھ کے فارغ ہوا، سر پہ اس نے تاج سجا لیا، تخت پہ آ کے بیٹھ گیا، ادھر وزیر ادھر مشیر۔ ہاں جی، چوروں کو بلایا جائے، جڑے راتی پکڑے جے لے آئے جناب، ہتکڑیاں لگیاں، کمن پے اتھے پہنچے نا تے بادشاہ نو تکیا ہونا تے ایک دوے کی کونی مار کے آہنے نے پنجواں کتھے نے، او بولو یارا، او پنجواں کتھے نے، او جڑا راتی پتے لینا رہا ہے تے اساں کو خزانے دفنوانا رہا ہے، او کتھے نے، او جڑا آہنا سی نا کہ میں 40 سالہ بعد بھی بندے کی تکی کے نا تے پتہ لگ جانا ہے بھی اے او یہ او کونی مار کے آہنا ہے، اگر میکی پاگل نہ سمجھو تے اے بیٹھے علی آئے آئے انہاں کونی ماری، انہاں کہ آؤ مر جائیں، ہون اے اسا کی مروانا چاہنا ہے، ہون تو کیا آنا چاہنا ہے بھی بادشاہ اسا نہ راتی رلی چوریاں کرنا رہا ہے، اسا کی ایویں تے شاید کوئی رحم نہیں، اپیل اسا نہیں قبول ہو جائے تے توں کو گل کی تھی تے ایک امبیلا مکسی، مہربانی کرتے چپ رہے۔ اس آکھیا آپ نے سارے اپنے اپنے کمال بتائے ہیں تے میں اس ٹائم نہ بولیا تے جدوں میں کمال اپنا دسیا تے ہون تسی بولنے ہو اگوں، ہون میرا بھی کمال سنو نا، جیڑا پنجواں سنے او بیٹھے علی۔ انہاں آکھیا ایویں تے شاید رحم دی اپیل قبول ہو جائے، اگر تو بولیا تے رحم دی اپیل بھی کوئی نہیں قبول ہونی۔ او کہندا ہے او منو تے مرضی نہ منو تے میں اپنا کمال دسیا، تسا اپنے اپنے کمال دسے نے۔ انہیں آکھیا مہربانی کر، اے ہی زبان بندے نو کھوتے تے چڑھ دیئے، اے ہی زبان بندے نو تخت تے چڑھ دیئے، تو اگر زبان کھولی کم بیلا مک جائے گا۔ انہیں آکھیا چلو تواڈی مرضی۔ میرے بھائیو انہاں نو ہتھ کڑیاں لگیاں ہویاں نے، بیڑیاں پئیاں ہویاں، پولیس والے دائیں بائیں، سامنے بادشاہ، کوئی لا الہ کوئی کلمہ پیا پڑھدا ہے، کوئی آیت الکرسی پیا پڑھدا ہے، کوئی استغفار پیا پڑھدا ہے، کوئی وظیفے پیا کردا ہے، اللہ اللہ پہ ہوندے، زباناں انہاں دیاں پیاں کمبنیاں نے۔ تے میرے بھائیو گرامی قدر احباب، بادشاہ انہاں نو ویکھ کے کہندا ہے تساں چوری کیتی؟ آدن جی کیتی۔ تہاڈا خزانہ پکڑیا گیا؟ جی پکڑیا گیا۔ تسی اپنا جرم مندے ہو؟ جی مندے ہاں۔ بادشاہ کہندا ہے چلو تانوں سزائے موت، کیپٹل سینٹنس، ڈیتھ پلینٹی، تانوں سزائے موت دے، تسا بادشاہ دا گھر لٹے آئے۔ میرے بھائیو پولیس والے جدوں انہوں نال لے کے جان لگے تے او جڑا بندے پہچانن والا سی او آدھا ایک واری مہربانی کرو مینوں گل تے کر لین دیو۔ اس انہاں کیا گل نہ کری، تو گل کیتی اسی ایتھے ہی پھانسی چڑھ جاواں گے، رحم دی اپیل قبول نہیں آنی۔ پولیس والے لے کے جا رہے ہیں تے او جڑا چوتھا سی او بار بار بادشاہ نو ویکھے تے ویکھ کے کہندا سر کدو ہلا سے، سر کدو لاسے، او مارے گئے، سر کدو لاسے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، جدو پولیس لے کے جانے لگی نا، ایک پولیس والے نو بادشاہ آخدا ہے
لے جاؤ تختے تے انہاں نوں کھڑا کرنا ہے، لیکن میرے آن تو پہلے تختہ نہیں چکنا۔ اے گل بھی انہیں سن لئی، انہوں یقین ہو گیا ہے اوہی ہے جڑا راتی ساڑھے نال سی۔ گرامی قدر احباب، ہائے بلا تشبیہ و مثال میرے آقا کہندے نے قیامت دے میدان میں جب تک محمد نہیں آئے گا حساب شروع نہیں ہوئے گا، حساب شروع نہیں ہوئے گا۔ اور قیامت دا میدان سورج سوا نیزے تے زمین تانبے دی طرح سرخ ہوئے گی، نبیاں تے ولیاں نہیں آؤ، نبیاں تے ولیاں دی آؤ، صفا لگیاں آنگیاں آؤ۔ اور کدرے حضرت آدم دے امتی، کدرے حضرت نوح دے امتی، کدرے حضرت عیسیٰ دے امتی۔ میں پڑھیا ہے قرآن دستا ہے ساری کائنات حضرت آدم دی بارگاہ جائے گی اور آ کے آکھے گی اللہ کریم نو جا کے عرض کرو ساڈا حساب کتاب شروع کرے۔ حضرت آدم آکھن گے لست لاؤ، میرے اندر ہمت نہیں، میں رب کریم نو عرض کراؤ۔ ساری کائنات حضرت نوح دی بارگاہ دے اندر آ کے یہی گل کرے گی۔ اللہ دے نبی نوح کہن گے لست لہا، میرے اندر ہمت نہیں، میں رب کریم نو جا کے عرض کراؤ۔ ساری امت ساری قوم حضرت موسیٰ دی دربار دے اندر آئے گی۔ حضرت موسیٰ بھی آکھن گے میں کوئی نہیں جے جانا، حضرت عیسیٰ آکھن گے میں کوئی نہیں جے جانا، حضرت نوح آکھن گے میں کوئی نہیں جے جانا، ابراہیم آکھن گے میں کوئی نہیں جے جانا۔ آخر تے ساری دنیا حضرت عیسیٰ نو آ کے آکھے گی دسو اسی تواڈے بوئے تے آیا تسا نہیں جانا تے کون جائے گا؟ حضرت عیسیٰ آکھن گے اے لوکاں دے بوئے نہ کھڑکاؤ، اج تانوں کسے جگہ تو خیرات نہیں ملنی، آؤ میں تانوں ایک ایسا بوئا وکھانا جس دا سوالی کدے خالی نہیں آیا۔ او بوئا مدینے دے تاجدار دا ہے، او بوئا احمد مختار دا ہے، او آمنہ دے لال دا ہے، محبوب رب ذوالجلال دا ہے۔ ہر خطیب دا اپنا تصور ہے، ہن تہاڈی مرضی ہے تسی میرے جملہ نو اس کن چھپا کے کڈ رہے ہو یا دل دی تختی تے لکھ رہے ہو۔ ساری کائنات حضور دی بارگاہ چ آ جائے گی۔ آدم تے آدم دی امت، نوح دی امت، عیسیٰ عیسیٰ دی امت، جناب ابراہیم دی امت، کدرے مہر علی دے منن والے، کدرے داتا علی دے منن والے، کدرے باجی کلیامی فضل دین دے منن والے، کدرے موڑے دے خواجہ قاسم دے منن والے، کدرے پیر عبدالکریم عیدگاہ دے منن والے، اور کدرے نیاریہ دے علاء الدین صدیقی دے منن والے۔ اور سرکار اپنے غلاماں نو پہ ڈھونڈ دے ہونگے، اچانک حضور دی نظر پوے گی، حضور آکھن گے او جنیا تو کون ہے؟ ہاتھ بن کے آکے گا یا نبی اللہ میرا نام جلال الدین رومی ہے، ز محجوری برآمد جان عالم ترحم یا رسول اللہ ترحم۔ ایک سبز پٹکے والا سبز رومال والا حضور ویکھن گے، آکھن گے تو کون ہے؟ اللہ دے نبی مینوں مہر علی کہندے، میں مہر علی ہوں، لوگ مینوں پیر کہندے سن لیکن اج پیر بن کے نہیں آیا وا، اج محمد دے درد فقیر بن کے آیا وا۔ ہاں ہاں یوتی کا ربو کا داست سا فطر ذاتی پوری آسسا ہے، فطر ذاتی پوری آسسا اے لجپال کرے سی پاس اسان، لجپال کرے سی پاس اسان اے وشفا تو شفا صحیح پڑیاں۔ میرے آقا دی نظر اٹھے گی، ایک چٹی چادر والا نظر آئے گا، اللہ دے نبی آکھن گے تو کون ہے؟ آکھن والا کہے گا یا نبی اللہ میں کھڑی دا میاں محمد آؤ، کہ کہنا چاہنا ہے؟ میاں صاحب کہمن گے آویں آویں تے نا چلاویں، آمین تے نا چلاویں، اے امت دے غم خارا پا دے خیرج منگتے عطائیں تے اے میرے دلدار۔
ہلانا اے چلے گئے پولیس والے نو محمود نے آکھیا جب تک میں نہ آواں تختہ نہیں چکنا انہیں اے گل بھی سن لئی سارے پہ کمدے نے اے مطمئن نے تے کوئی کلمے پہ پڑھدا ہے کوئی وظیفے پہ پڑھدا ہے بادشاہ اپنے تخت اٹھیا دائیں وزیر بائیں امیر چلدیاں اندر پہنچیا میرے بھائیو تے جا کے انہوں کہندا ہے کہ حال ہے تیرے یاراں دا آدھا نہ پوچھ کے حال مارے گئے نہیں اج سارے مہربانی کر ہن سر ہلا مہربانی کروں سر ہلا بادشاہ نے سر ہلایا تے پھانسی دے پھندے کھل گئے تے تختے ہٹ گئے پھانسی دے پھندے کھل گئے تختے ہٹ گئے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں او جنا جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں او بول پے جنہ ویکھیا نہیں جنہ ویکھ لیا او بول دے نہیں اگلا فکرہ عید کی طرح ایڈوانس سبحان اللہ کے بعد کہوں گا مکھ نوری برکا خاکیے وچ ساری شان لولا کیے مکھ نوری برکا خاکیے وچ ساری شان او میرا بھائی اکرم حسان بیٹھا ہے فیصل آباد چ جمعہ پڑھنا آیا ہے ایدی داد ویکھو تے اپنی ویکھو مکھ نوری برکا خاکی وچ ساری شان لولا کیے قربان منیا انہ بولن والیاں تو جنہ تک لیا او بول دے نہیں جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت بول دے نہیں اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی عظمت و شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ سمجھ کے ہمیں حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی